ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وقال ربنا عز وجل في مقام آخر أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين الكفر والشرك بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم तमाम किस्म की तारीफ़ात तस्बीहात अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए रहमतुल हाकिमीन के लिए और दुरूद व सलाम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की नात मुक़द्दस पर कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए हादी रहबर और रहनुमा बनाकर भेजा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में 18वें सिपारे के शुरू में फरमाते हैं क़द अफ़लहल मुमिनून
کہ مومن جو ہے وہ کامیاب ہو گئے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی پہلی صفت بیان کر دی. فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں. حقیقت کے اندر مومن یہی لوگ ہیں. میرے عزیز بھائیوں، اسلام جو ہے یہ ایک سچا اور سچا دین ہے، اور وعید اس بات پر ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ میں مسلمان ہوں اور آدھے اسلام کو لے لے اور آدھے کو چھوڑ دے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں کے اوپر ہے. پہلی جو چیز ہے وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینی، اور دوسری چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی گواہی دی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دی ہے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، نماز کو پڑھنا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. میرے عزیز بھائیوں، آج ہم جو لوگ مسلمان ہیں، جو کلمہ پڑھنے والے، اس قدر عمل سے دور چلے گئے ہیں، اس قدر دور چلے گئے ہیں کہ ہماری 90% سے زیادہ آبادی جو ہے وہ بے نماز ہے، نماز ہی نہیں پڑھتی. اور یاد رکھیے گا، یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ جو معاملہ ہے، یہ معمولی نہیں ہے. نماز کے بغیر نجات نہیں ہے، نماز کے بغیر جنت ہی نہیں ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کسی کو حق ہی حاصل نہیں ہے کہ اللہ کے فیصلے میں کوئی بات کر سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں العہد الذی بیننا و بینہم، ہمارے درمیان اور جو کافر ہے اور جو مشرک ہے، جو اللہ کے دشمن ہے، جو باغی ہے، ان کے درمیان جو فرق ہے، جو وجہ ہے، وہ کیا ہے؟ نماز. فمن ترکھا فقد اشرک فقد کفر، جس نے چھوڑ دیا اس نے شرک کیا، اس نے کفر کیا. میرے عزیز بھائیوں، دیکھیں آج گھروں کے گھر بے نماز، محلوں کے محلے بے نماز، برادریوں کی برادریاں بے نماز، سارے کا سارا گاؤں بے نماز. ایسے گاؤں آپ کو ملیں گے جن میں مسجد نہیں ہے، ایسے گاؤں ملیں گے مسجد ہے تو 5 اذانیں نہیں ہیں، اور ایسے لوگ ملیں گے پورے گھر کے اندر ایک بندہ اگر نماز پڑھتا ہے 4 بے نماز. میرے عزیز بھائیوں، جو بندہ بے نماز ہے، جو اللہ کو سجدہ نہیں کر سکتا، یہ کیسی سوچ ہے، کیسی عقل ہے انسان کی. انسان محبت کا دعویٰ کرتا ہے، انسان الفت کا دعویٰ کرتا ہے، مجھے نبی اسلام سے محبت ہے، مجھے الفت ہے، مجھے عقیدت ہے، مجھے پیار ہے. یہ محبت کیسی محبت ہے؟ باتیں کریں گے، صدقے جائے، واری جائے، عاشق ہے، غلام ہے، فلان ہے. میرے عزیز بھائیوں، یہ کیسی محبت ہے اگر تم سجدہ ہی نہیں کر سکے اللہ کو، اگر تم نماز ہی نہیں پڑھ سکے. یہ بتائے رسول جو ہے، لفظ رسول، اس کا مطلب کیا ہے؟ لفظ رسول جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا بھیجا ہوا، اللہ کے بھیجے ہوئے، اللہ کا پیغام آگے پہنچانے والے. اگر آپ نے ان کو مانا ہے، ان کے پیغام کو نہیں مانا، تو آپ نے رسول الاسلام کو مانا ہی نہیں، آپ نے سمجھا ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کوئی ایک صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمارے صحابہ کرام کے اندر ایسے لوگ تھے جن سے گناہ ہو جاتے تھے، غلطیاں ہو جاتی تھیں. کتنے ایسے لوگ جن کو شراب پینے کی وجہ سے دھرے مارے گئے، کتنے ایسے لوگ جن کو زنا کرنے کی وجہ سے سنسار کیا گیا، چوری کرنے کی وجہ سے ہاتھ کاٹا گیا. کوئی آپ کو ایسا گناہ کرنے والا نہیں ملے گا جو بے نماز، نماز کا مجرم، نماز کا تارک، نماز کو چھوڑنے والا صحابہ کرام میں آپ کو ملے گے. میرے عزیز بھائیوں، جیسے اگر انسان کی کمائی حلال کی نہیں ہے تو اس کی عبادت ہی نہیں. اگر انسان بے نمازی ہے، وہ جتنی مرضی صدقہ کر لے، خیرات کر لے، حلال کماتا ہو، پاکیزہ رزق ہو، اللہ کی قسم اس کی ایک عبادت قبول نہیں، ایک عبادت قبول نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا من فاتتہ صلاۃ العصر، کہا جس کی عصر کی نماز رہ گئی ہے. آپ نے تخصیص کر دی ہے، فرمایا جس کی عصر کی ایک نماز رہی ہے. تو زیادہ مہینوں کا تذکرہ نہیں کیا، سالوں کا تذکرہ نہیں کیا.
یہ نہیں کہا کہ صدیوں سے نماز ہی نہیں پڑھتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی آپ کی بات کو جھٹلا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا من فاتتہ صلاۃ العصر، جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی ہے، رہ گئی ہے، فوت ہو گئی ہے، فقد حبط عملہ، اس کے سارے حج برباد ہو گئے، اس کی صدقات، اس کے خیرات، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے سارے عمل برباد ہو گئے. ایک عصر کی نماز کو چھوڑنے والا، اور جو رہتے ہی بے نماز ہے، جو نماز پڑھتے ہی نہیں، جس گھر میں سارے کے سارے بے نماز ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمارے اندر جو بندہ نماز کو چھوڑتا تھا اس کے کفر میں شک ہی نہیں کیا جاتا. اللہ کے بندوں ذرا سیرت تو اٹھاؤ. منافق جو تھے عبداللہ بن ابی، جس کے بارے میں اللہ نے بیان کر دیا یہ منافقین کا سردار ہے، وہ نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتا تھا. کیوں پڑھتا تھا؟ اپنے اسلام کا ثبوت دینے کے لیے کہ میں بھی مسلمان ہوں. اسے پتا تھا کہ اگر میں نے نماز نہ پڑھی تو میرا سر اتار دیا جائے، کیونکہ صحابہ کرام کے نزدیک بے نماز کو جینے کا حق حاصل نہیں. سورہ توبہ ہے، اس کی پہلی آیت ہے براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہوتا ہے. 9 ہجری کے اندر نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر مکہ روانہ کیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ چلے گئے، پیچھے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا. سورہ توبہ کی ابتدائی آیات دے کر بھیجا اور فرمایا کہ علی جاؤ اور ابو بکر کو بھی بتانا. اور یہ جو سورہ توبہ کی پہلی آیات ہے براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بیزاری کا اعلان ہے، برات کا اعلان ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے وعدے کو توڑا ہے، جنہوں نے شرک کیا ہے. بیزاری کا اعلان ہے. آپ نے فرمایا علی ان آیات کو لے جاؤ اور جا کر ہر جگہ پر بیت اللہ کے اندر، مکہ کے اندر جدھر تمہیں لوگ ملے وہاں پر یہ پیغام سنا لیں. اب دیکھیں اس پیغام کے اندر مشرکین کا بائیکاٹ کیا گیا. اللہ پاک نے فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب آپ نے پہلے یہ اعلان کرنا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس قدر یہ اعلان کیا، جدھر 3 بندے تھے وہیں جا کر یہ آیات پڑھی، جدھر 4 بندے تھے یہ آیات پڑھی، جدھر 10 بندے تھے یہی آیات پڑھی. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس قدر یہ پیغام آگے پہنچایا، ہمارے گلے تھک گئے، ہمارے گلے جواب دے گئے، تھک گئے. اللہ پاک کا آگے والا پیغام فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، مشرکین کو یہ بھی بتاؤ کہ جب حرمت والے مہینے گزر جائیں گے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، مشرک تمہیں جدھر بھی ملیں گے ان کو قتل کر دیں. وَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑنا ہے. وَاحْصُرُوهُمْ، ان کا گھیراؤ کرنا ہے. وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، ان کے لیے گات لگا کر بیٹھنا ہے. کیا؟ کیوں؟ کس وجہ سے؟ کہا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، یہ جہاں بھی ملے ان کو قتل کر دینا. اب اس بات کو سمجھیے گا، اس واقعے کو سمجھیے گا. اللہ پاک نے فرمایا کہ پہلے جا کر اعلان کرنا ہے ہمارا تمہارا تعلق کوئی نہیں، اور دوسرے نمبر پر ان کو کہنا ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، اور تیسرے نمبر پر جب حرمت والے مہینے گزریں گے ان کو پکڑ کر قتل کر دیں. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر یہ پکی سچی توبہ کرے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرے، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرے، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر ان کو کچھ نہیں کہنا. کہا کہ اگر یہ توبہ نہیں کرتے، اگر یہ شرک سے لوٹتے نہیں ہیں، اگر یہ نماز نہیں پڑھتے، اگر یہ زکوٰۃ نہیں دیتے تو ان کو قتل کر دینے. اسلام کا یہ پیغام ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اُرَى الْإِسْلَامِ وَقَوَائِدُ الدِّينِ ثَلَاثَةٌ، اسلام کے جو مضبوط ترین کڑے ہیں، فرمایا 3 ہیں. 3 مضبوط ترین کڑے ہیں اسلام کے. فرمایا ان میں سے ایک نماز ہے. فَمَن تَرَكَ بِهَا مِنْهُنَّ وَاحِدَةً فَهُوَ بِهَا كَافِرٌ، کہا جس نے ان میں سے ایک چھوڑ دیا وہ اس پورے کے پورے اسلام کے انکاری ہے، پورے کے پورے اسلام کے انکاری ہے. میرے عزیز بھائیو یاد رکھیے گا، کسی بھول میں نہیں رہیے گا. ایک نماز پڑھ لی 2 چھوڑ دی، 2 پڑھ لی 3 چھوڑ دی، یہ بندہ بے نماز ہے، یہ بندہ بے نماز ہے، بے نماز. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان سے سوال کیا ایک شخص نے، کہتا ہے یہ فتاوی اسلامیہ ہے، اس کتاب سے میں آپ کو ایک واقعہ سنانے لگا ہوں. فتاوی اسلامیہ، یہ کن لوگوں سے یہ سوال کیے گئے اور کنہوں نے اس کو لکھا؟ سعودی عرب کے بڑے بڑے 4 علماء، شیخ ابن باز، صالح العثیمین، عبداللہ الجبرین، اور سعودی عرب کے دارالافتاء کی جتنی کمیٹی ہے
انہوں نے اس کتاب کو فتاوی اسلامیہ کو لکھے. کہتے ہیں کہ شیخ ابن باز کے بعد سے سوال ہوا, ایک شخص نے سوال کیا کہ میرا بھائی جو ہے وہ کبھی کبھی نماز پڑھتا ہے اور ہے وہ فقیر, ہے وہ محتاج, کیا میں اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا اس کو زکوٰۃ تم بالکل بھی نہیں دے سکتے. جو بندہ بے نماز ہے اس کو زکوٰۃ تم نہیں دے سکتے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یأکل طعامک الا تقی, تمہارا کھانا جو ہے وہ متقی ہے, بس اپنا کھانا جو ہے وہ متقی لوگوں کو کھلائیں, بے نماز متقی نہیں ہو سکتا. میرے عزیز بھائیوں دیکھیں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ اللہ کی رحمت کی انتہا ہے, حد درجے کی انتہا ہے. فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون. اللہ پاک نے فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں. انسان دیکھے تو صحیح, الم یکن نطفۃ من منی یمنی, انسان کی اصل کیا ہے, یہ پیدا کس چیز سے ہوا ہے؟ پانی کے ایک حقیر غلیظ قطرے سے, بدبودار قطرے سے. مگر اللہ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, اللہ نے اتنا عزت سے نوازا, اتنا عزت سے نوازا